السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، رواہ البخاری۔ معزز علماء کرام، آج کے اس اجلاس میں انتہائی مختصر وقت میں زبان کی حفاظت کے موضوع پر چند باتیں رکھی جائیں گی۔ زبان یہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ جن کو زبان نہیں ملی ہے، قوت گویائی سے، کلام کرنے سے محروم ہے، انہیں ہم گونگا کہتے ہیں۔ ایک لمحہ کے لیے ذرا سوچیں کہ اگر یہ نعمت ہمیں نہ ملتی تو کیا ہوتا۔ اب اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے تو ہماری ذمہ داری بڑھ گئی ہے، کیونکہ جو نعمتیں ملتی ہیں اسی اعتبار سے اللہ رب العالمین ذمہ داری ادا کرتا ہے۔ زبان کی حفاظت کرنا یہ ہم مسلمانوں کی اہم ترین ذمہ داری ہے۔ جس کی زبان اچھی وہ انسان اچھا، جس کی زبان خراب ہو وہ انسان اچھا نہیں۔ صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور یہ سوال کیا: ای الاسلام افضل، یا ای الاسلام خیر، اور دوسری روایت میں کہا ای المسلمین خیر، کہ سماج میں سب سے اچھا آدمی کون سا ہے، سب سے افضل مسلمان کون سا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، سماج کا سب سے اچھا مسلمان وہ مسلمان ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں۔ مسلمان محفوظ ہو وہ آدمی اچھا ہے، وہ مسلمان اچھا ہے۔ جس کی زبان بالکل کباڑا ہے، گندی بات کرتا ہے، جب بھی بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، دھوکے کی بات کرتا ہے، گالی گلوچ کی بات کرتا ہے، بے ادبی کی بات کرتا ہے، ایسا آدمی مثالی نہیں ہے، ایسا مسلمان اچھا نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہماری کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ آج آپ دیکھیں کہ سماج میں جہاں بھی فتنہ برپا ہوتا ہے، جھگڑا، لڑائی، اختلاف، نفرت، عداوت، اس کی سب سے بڑی بنیاد زبان کا غلط استعمال ہے۔ گھروں کے بگاڑ میں، فساد میں سب سے بڑی وجہ زبان کا غلط استعمال ہے۔ طلاق کے اسباب میں بنیادی سبب زبان کا غلط استعمال۔ بیوی اچھی نہیں، زبان اچھی نہیں، شوہر طلاق دے دیتا، چھوڑ دیتا ہے۔ زبان کی حفاظت کرنا کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اس کو سنبھال کر رکھنا کتنا بڑا فریضہ ہے۔ ہم اگر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہماری نشانی کیا ہے؟ 5 وقت نماز پڑھنا یہ نشانی نہیں ہے، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا یہ نشانی نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ہماری زبان کنٹرول میں ہونی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، حساب و کتاب کے دن پر ایمان رکھتا ہو، فلیقل خیرا او لیصمت، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جب بات کرے اچھی گفتگو کرے، خیر کی بات بولے،
سوچ سمجھ کر کے بولے، اچھی بات کرے، ایسا نہ ہو کہ ایسی زبان بول دے جسے سامنے والے کو تکلیف ہو۔ فَلْيَقُلْ خَيْرًا، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اچھی بات کرے، سچی بات کرے، حق بات کرے، اپنی زبان سے کسی کو ٹھیس نہ پہنچائے، کسی کو اذیت نہ پہنچائے، کسی کو تکلیف نہ دے۔ او لیصمد، یا پھر وہ خاموش رہے۔ خاموش رہا تو کامیاب ہو گیا، بچ گیا۔ بولے گا تو پھنسے گا۔ اچھا بولا تو ٹھیک ہے، کچھ ٹیڑھا بولا، غلط بولا، ایذا پہنچانے والی بات بولی تو پھنس گیا۔ اللہ رب العالمین سورہ قاف میں کیا فرماتا ہے کہ انسان کے دائیں اور بائیں دو فرشتے ہیں، ایک فرشتہ اچھا کام لکھتا ہے اور دوسرا فرشتہ گناہوں کو لکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ارے انسان کے منہ سے ایک لفظ نکلتا ہے، زبردست قوت والے، پاور والے فرشتے اس کو کیچ کر لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں۔ ہماری زبان سے جو بھی بات نکلتی ہے، ایسا نہیں کہ ہم بے لگام ہو جائیں، جو چاہے بولے آزاد ہیں۔ ہم جو بولتے ہیں یہ لکھا جا رہا ہے، اس کا حساب دینا پڑے گا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ اگر ہم اپنی زبان کی حفاظت کر لے جاتے ہیں، کیا مقام ہے، کیا بشارت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت لے کہ میں اپنی زبان کی حفاظت کروں گا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کروں گا، غلط استعمال سے بچوں گا، اپنی زبان کو کنٹرول رکھنے کا اگر وہ ضامن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں گارنٹی لیتا ہوں کہ جنت میں جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا ایسا عمل ہے جس کی بنیاد پر لوگ کثرت سے جنت میں داخل ہوں گے، اور کون سا ایسا عمل ہے جس کی بنیاد پر لوگ جہنم میں کثرت سے داخل ہوں گے؟ دو سوال کیا گیا۔ جنت میں جانے کے اسباب کیا بتلایا آپ نے؟ کہا اچھے اخلاق، اللہ کا تقوی اور اچھے اخلاق۔ اچھے اخلاق کیا ہے؟ ہماری زبان سلیقے کی ہو، نرم ہو، اچھی ہو، ہم اپنی زبان سے کسی کو ٹھیس نہ پہنچائیں۔ اور جہنم میں لے جانے والے اسباب آپ نے بتلایا کہ الفم والفرج، زبان اور شرمگاہ۔ تو ہماری اور آپ کی ایک بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے مومنو، اے مسلمانوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور اچھی اور سیدھی گفتگو کرو، سچ بولو۔ اللہ رب العالمین تمہارے معاملات کو درست کر دے گا، تمہارے اعمال کو سنوار دے گا۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ زبان صحیح کرو، زبان اچھی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم جو چاہے بولیں، جیسے چاہے گفتگو کریں، چھوٹے بڑے کا کوئی ادب و احترام نہیں، مسجد اور مسجد کے باہر کا کوئی ادب و احترام نہیں، بس جو چاہے بولے۔ آج یہی کلچر چل رہا ہے، یہی ماحول چل رہا ہے۔ دیہات کے لوگوں میں آپ دیکھیے سب سے زیادہ بے ادبی ہے۔ شہر کے بالمقابل، یہ بہت تجربے کی بات ہے، شہر کے بالمقابل دیہاتوں میں بڑے گئے گزرے قسم کے لوگ ملتے ہیں، نہ مسجد کا احترام، نہ علماء کا احترام، نہ ذمہ داروں کا احترام، نہ بڑوں کا احترام، بس جو چاہتا ہے زبان جانوروں کی طرح استعمال کرتا ہے۔ یہ ایمان نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام سلیقہ سکھاتا ہے، تمیز سکھاتا ہے، اخلاق بتاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، اے مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے، ہم آپ سے خطاب کر رہا ہے۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اچھی اور سیدھی اور سچی گفتگو کرو، اچھی گفتگو کرو۔ اگر ہم اچھی گفتگو نہیں کریں گے اور اپنی زبان کی حفاظت نہیں کریں گے، کتنا بڑا خسارہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا خطبہ دیا اور خواتین کو نصیحت کی، کہا اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، میں نے تمہاری تعداد جہنم میں زیادہ دیکھی ہے۔ تو جہنم کی آگ سے بچنے کا راستہ آپ نے کیا بتایا؟ کہا صدقہ کرو۔
صحابیہ نے پوچھا کیا وجہ ہے کہ ہماری تعداد جہنم میں زیادہ ہے؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو باتیں بتلائی. کہا ایک تو یہ کہ تم اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو، اور دوسری بات آپ نے کیا بتلائی؟ کہا تم کثرت سے لعن طعن کرتی ہو، زبان کا غلط استعمال کرتی ہو. وہ عورت جو اپنی زبان کا غلط استعمال کرے، زہریلی زبان رکھے اور اپنی زبان سے لعن طعن اور جو چاہے بے لگام ہو کر کے گفتگو کرے، یہ جہنم کا سب سے آسان راستہ ہے. آپ نے کیا کہا؟ جہنم میں ان عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی جو اپنے شوہروں کی ناقدری کرتی ہیں، نافرمانی کرتی ہیں اور اپنی زبان سے لعن طعن اور غلط زبان استعمال کرتی ہیں، گناہ کی بات کرتی ہیں، نافرمانی کی بات کرتی ہیں، غلط زبان استعمال کرتی ہیں. یہ مرض تو مردوں کے اندر ہی پایا جاتا ہے. خطاب آپ کا، حکم آپ کا، فرمان آپ کا خواتین کے لیے ہے، لیکن یہ مرض تم مردوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے، لوگوں کے اندر پایا. معلوم یہ ہوا کہ اصل عورت نہیں ہے، بنیاد عورت نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ یہ برائی عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے. لیکن اگر یہی برائی دوسروں کے اندر بھی پائی گئی تو انجام بھی وہی ہوگا، انجام بھی وہی ہوگا. لہذا ہم سارے مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں. زبان کا صحیح استعمال کریں گے ہر جگہ امن میں رہیں گے، ہر جگہ ہم خیر و برکت میں رہیں گے، عزت میں رہیں گے. زبان اگر ہمارا خراب ہوا، زبان کا اگر ہم نے غلط استعمال کیا، جس کے نتیجے میں ہمیں دنیا ہی کے اندر ذلیل ہونا پڑے گا، نقصان اٹھانا پڑے گا، مار کھانا پڑے گا، ذلیل ہونا پڑے گا، اور آخرت کے اندر بھی ہمیں رسوائی سے ہم بچ نہیں سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کے اندر فرمایا اتدرون من المفلس، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ کنگال آدمی کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع. مفلس وہی آدمی جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، درہم و دینار نہ ہو، بینک بیلنس نہ ہو، ساز و سامان نہ ہو، پیسہ نہ ہو، وہ آدمی مفلس ہے، کنگال ہے، فقیر ہے. آپ نے کہا نہیں، تم جسے فقیر سمجھتے ہو، کنگال سمجھتے ہو، فقیر مراد نہیں یہاں پہ ہے. ارے امت کا سب سے بڑا کنگال اور مفلس کون ہو سکتا ہے؟ کہا وہ شخص ہے جو دنیا میں نیکی کرتا ہے، زبان کا غلط استعمال کرتا ہے، ہاتھ کا غلط استعمال کرتا ہے. خوب اچھا کام، روزہ، نماز، تہجد، صدقہ، خیرات، عبادات کی ایک طویل فہرست اس کے پاس ہے، لیکن نیکی کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ وہ زبان سے ٹھیس پہنچا رہا ہے، زبان سے تکلیف دے رہا ہے. قیامت کے دن آئے گا وہ شخص جو اپنی نیکی لے کر کے آئے گا، عبادت کے ساتھ آئے گا، لیکن زبان سے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، ہاتھ سے کسی کو زخمی کیا ہوگا، ہاتھ سے کسی کو مارا ہوگا، کسی کا سامان لوٹا ہوگا، کسی کی زمین اور جائیداد پر قبضہ جمایا ہوگا، ہاتھ اور زبان سے کسی کو نقصان پہنچایا ہوگا. قیامت کے دن بدلہ دینا پڑے گا، اور بدلہ دینے کے لیے قیامت کے دن کوئی روپیہ پیسہ بینک بیلنس لے کر کے کوئی آدمی نہیں جائے گا. نیکیوں کی شکل میں اپنے حقوق ادا کرنے ہوں گے. کسی کا اگر ہم نے حق مارا ہے تو نیکیاں دینی پڑے گی. ہم یہاں عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، صدقات و خیرات کر رہے ہیں، ہمارے پاس نیکیوں کی بڑی طویل فہرست ہے، لیکن اگر ہماری زبان اور ہمارا ہاتھ کنٹرول میں نہیں ہے تو پھر یہ یاد رکھیے کہ بہت بڑا نقصان ہمارا ہے. مفلس ہے وہ شخص، کنگال ہے وہ شخص. اگر حقوق باقی رہے، لوگوں کے حقوق باقی رہے، نیکیاں ختم ہو گئی، تو لوگوں کا گناہ اس کے آدمی پر ڈال دیا جائے گا جو دنیا کے اندر زبان درازی کرتا تھا، زبان سے ٹھیس پہنچایا کرتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا، مسند احمد کے اندر موجود ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. واقعہ یہ ہے کہ ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا جو بڑی تہجد گزار ہے، نوافل کی پابندی کرنے والی ہے، روزہ نماز کی پابندی کرنے والی ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے اپنی پڑوسیوں کو بڑی تکلیف پہنچاتی ہے، زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے، زبان کی حفاظت نہیں کرتی ہے. آپ نے کیا کہا؟ ایسی عورت جہنم میں جائے گی. زبان کا غلط استعمال یہ جہنم کا آسان اور سیدھا راستہ ہے. اور دوسرا واقعہ آپ نے بیان فرمایا کہ ایک ایسی عورت ہے جس کے پاس زیادہ عبادات تو نہیں ہے، نوافل کی پابندی نہیں ہے،
لیکن اس کی زبان بڑی میٹھی ہے، اپنی زبان سے کسی کو ٹھیس نہیں پہنچاتی ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتی ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسی عورت جنت میں داخل ہوگی، ایسی عورت جنت میں داخل ہوگی۔ اتنی تعلیمات احادیث میں دی گئی ہیں کہ اگر ان کو سمیٹا جائے تو اس کے لیے ایک لمبا وقت چاہیے۔ مختصر طور پر آپ جان لیں کہ زبان کی حفاظت کرنا یہ ہمارے ایمان کی پہچان ہے، زبان کی حفاظت کرنا ہمارے مومن ہونے کی پہچان ہے۔ زبان کا اگر ہم غلط استعمال کریں گے، چاہے ہماری مائیں اور بہنیں ہوں، چاہے مرد حضرات ہوں، دونوں کے لیے یہی حکم ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ زبان کا اگر غلط استعمال ہوگا تو گھر برباد ہوگا، خاندان برباد ہوگا۔ اور آپ دیکھیے ساس بہو کے جھگڑے، ساس اور بہو کے جھگڑے اسی زبان درازی کی وجہ سے برباد ہوتے ہیں۔ رشتہ داریاں ٹوٹتی ہیں اسی زبان درازی کی وجہ سے، خاندان برباد ہوتے ہیں اسی زبان درازی کی وجہ سے، دوستی ٹوٹتی ہے اسی زبان درازی کی وجہ سے۔ یہ شریعت کی بڑی اہم ترین تعلیم ہے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زبان کی حفاظت کی ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو یہاں مل بیٹھنے کی جو توفیق دی ہے، اللہ تعالی اسے قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کی مغفرت کا اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔